اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة أو كما قال علیہ السلام. معزز سامعین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سلسلہ چل رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے مقدس اور پاکیزہ زبان اطہر سے نکلے ہوئے وہ الفاظ رمضان المبارک کے متعلق جو ہم کل سے سن رہے ہیں، رمضان کے فضائل و مسائل کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اور روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، تو شیاطین اور سرکش ومردت الجن جکڑ دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منہا، ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا. دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی رمضان کے مہینے میں کھلا نہیں رہتا. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منہا باب، اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا. آگے کیا فرمایا؟ وَيُنَادِي مُنَادٍ، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے: یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر اور نیکی کے طلبگار. یا باغی الخیر، اے نیکی کے طلبگار، اے خیر کے طلبگار. اقبل، آگے بڑھو، نیکی کے کام میں کیا کرو؟ آگے بڑھو. ویا باغی الشر، اور منادی صرف یہ نہیں کہتا نیکی والے آگے بڑھو، ساتھ یہ بھی کہتا ہے: اے بدی اور بدکاری کرنے والے، بدی اور بدکاری کا شوق رکھنے والے، شر پھیلانے والے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، رک جاؤ، اقصر، رک جاؤ، آگے نہیں آنا. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم سے، دوزخ کے سے، آگ سے رہائی دی جاتی ہے، بری ہوتے ہیں لوگ. اور آگے فرمایا: وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے. رمضان کی پہلی رات کو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور رمضان کی آخری رات تک ایک منادی پکارنے والا پکارتا ہے. کیا پکارتا ہے؟ کہ آج
جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی پکارتا ہے آج جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی ایسا نہیں جس کو کھولا رکھا گیا ہو۔ اور تیسری پکار اس کی یہ ہوتی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے سارے شیاطین کو جکڑ دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ اور چوتھی پکار یہ ہوتی ہے اے نیکی کرنے والے، اپنے نیکی کے کام میں آگے بڑھ، اپنے نیکی کے کام میں آگے بڑھ۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، نیکی والا آگے بڑھے اور گناہ کرنے والا رک جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم سے لوگوں کو چھٹکارا ملتا ہے اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ معزز سامعین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ مطہر زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ 100% ٹھیک ہے، ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر جو ذکر کیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ تو کل والی حدیث کے اندر بھی بیان ہوا تھا۔ دوسری بات جو بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ نیکی والے آگے بڑھ، گناہ والے رک جا۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ظاہری آنکھوں سے یہ نظر نہیں آتا، ہم سنتے نہیں ہیں اس آواز کو، جس آواز کا حدیث پاک کے اندر ذکر ہوا کہ منادی پکارتا ہے کہ نیکی والے آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل، کہ نیکی والے تو آگے بڑھ اور آگے بڑھ، و یا باغی الشر اقصر، گناہ والے تو رک جا۔ اس کی ہم آواز نہیں سنتے، تو یہ آواز ایک عالم الغیب کی طرف سے آتی ہے جس کو ہم کانوں سے تو نہیں سنتے لیکن آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اب آنکھوں سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو نیکی عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، جن کے معاملات عام دنوں میں بھی ٹھیک ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان دنوں میں اور زیادہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے مسجدوں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں نمازی بڑھ جاتے ہیں، اور جو لوگ پہلے ہی نماز پڑھتے ہیں وہ تلاوت والا معمول اور بڑھا لیتے ہیں، ذکر اذکار کو بڑھا لیتے ہیں، مسجد کو اور زیادہ وقت دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو لوگ عام دنوں میں تو مسجدوں میں نہیں آتے، جو لوگ عام دنوں میں تو ذکر اذکار میں مشغول نہیں ہوتے، لیکن رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اور اس کی برکت کی وجہ سے، اور منادی جو پکارتا ہے اس کی پکار ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں، جو لوگ عام دنوں میں مسجد میں نہیں آتے، رمضان کے مہینے میں وہ بھی مسجد کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ ہم کانوں سے سنتے تو نہیں لیکن اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ برکت والی گھڑیوں سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی